جی ناظرین، آج آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں اس کا مقصد بھی رضا الہی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا، لیکن پاکستانی عوام نے ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر ان کو اپنے کاموں سے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اس شخصیت نے عوام کے تمام تر الزامات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھا۔ تو ناظرین، یہاں آپ کو اس شخصیت کا نام بتاتا چلوں تو اس شخصیت کا نام عبدالستار ایدی ہے۔ ان کا دوسرا نام دی ریچسٹ پور مین یعنی کہ امیر ترین غریب آدمی ہے۔ عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بنتوا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک میمن فیملی میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد ایک تاجر تھے اور آپ کی والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ جب آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کو فالج ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد والدہ کی خوب 8 سال خدمت کی، لیکن افسوس کے ساتھ جب آپ کی عمر 19 سال ہوئی تو آپ کی والدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، جس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی اور آپ ہائی اسکول کی سطح پر بھی نہ جا سکے۔ دوستو، شروع ہی سے آپ کا دل غریبوں اور مسکینوں کے لیے بہت نرم تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ میمن فیملی نے ایک چیریٹی تنظیم بنا رکھی ہے تو آپ نے فوراً اس تنظیم کو جوائن کر لیا، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ صرف میمن فیملی کی ہی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے تو آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ ناظرین، اس وقت عبدالستار ایدی کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ تھا، لیکن بڑی جدوجہد کے بعد آپ نے ایک ہول سیل کپڑے کی دکان سے کام کا آغاز کیا۔ آپ ہول سیل سے کپڑا لیتے اور پورے شہر میں فروخت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیماروں اور ضرورت مندوں کی خدمت میں بھی سرگرم عمل رہتے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ قیام پاکستان 1947 میں آپ ہندوستان سے پاکستان کراچی آ کر مقیم ہو گئے۔ کراچی آ کر بھی آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے باوجود 1951 میں آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میڈیکل سینٹر کی بنیاد رکھی جائے، تو آپ نے 1951 میں ہی کراچی میں ایدی سینٹر کی بنیاد رکھی۔ دوستو، ایدی سینٹر کا مقصد بیماروں اور ضرورت مندوں کی بے لوث خدمت کرنا تھا۔ جب 1952 میں پاکستان میں وبا پھیلی تو آپ کی تنظیم نے تمام متاثرین کو بڑے احسن انداز سے سہولیات فراہم کی۔ آپ کی ان تمام تر کاوشوں کو دیکھتے ہوئے ایک بڑے بزنس مین نے ایدی سینٹر کو سب سے پہلی ایمبولینس گفٹ کی۔ اس کے بعد ایک اور بزنس مین نے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور ایمبولینس گفٹ کر دی۔ اس کے علاوہ آپ کی بے لوث خدمات کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے آپ کو چندے دینے بھی شروع کر دیے۔ دوستو، ایدی فاؤنڈیشن لاوارث لاشوں کو ڈھونڈنے اور دفن کرنے میں بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ اس وقت ایدی فاؤنڈیشن پوری دنیا میں سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کے پاس 1500 سے زائد ایمبولینس ہیں جو 24 گھنٹے کام کرنے کی سخت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایدی فاؤنڈیشن کے پاس ہاسپٹل، بے گھروں کے لیے گھر اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے تمام وسائل موجود ہیں۔ ناظرین، یہاں بابا خدمت عبدالستار ایدی صاحب کے اعزازات کی بات کی جائے تو 1988 میں آپ کو لینن پیس پرائز سے نوازا گیا۔ اس کے بعد 1999 میں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ 2005 میں وولف آف بوگیو پیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد 2007 میں آپ کو گاندھی پیس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ ایدی صاحب ایک مذہبی اسکالر نہیں تھے اور نہ ہی مذہب کے خلاف تھے، بلکہ یہ ایک انسانوں کی خدمت کرنے والی شخصیت تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو لمبے لمبے جملے اور خالی فکرے نہیں بولنے چاہیے۔ ایسی چیزوں سے خدا متاثر نہیں ہوتا۔ انسان کو عملاً طور پر ثابت کر کے دکھانا چاہیے، جو کہ انہوں نے کسی پر تنقید کیے بغیر انسانیت کی خدمت کی، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے۔ البتہ ان پر علماء کرام نے طرح طرح کے فتوے لگائے کہ عبدالستار ایدی کا یہ عمل زنا کو پروموٹ کر رہا ہے، ابھار رہا ہے اس سسٹم کو۔ چند علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایدی جن بچوں کو پناہ دیتا ہے وہ بچے زنا کی پیداوار ہیں۔ ایسے بچوں کو پالنا حرامی بچوں کو پالنا ہے، یہ حرام اور غلط عمل ہے۔
तहजीक के इदारे को देते, जो कहते हैं मैं इंसानियत की खिदमत करता हूँ, सत्ते के बकरे वहां देते, ज़कात खैरात वहां जमा करते, जी वो बड़ा काम कर रहा है। और हम जो कुरान और सुन्नत बैठ कर पढ़ाते हैं और अरब और अजम के तुलबा मुसाफिर हैं, ये काम उसको नजर नहीं आता। उसको ये नजर आता है कि उसने पेंगोड़ा डाला है कि औरत जिना करके बच्चा दे आराम से यहाँ डाले, मैं उसका दादा बना हुआ पालूंगा उसके लिए। हरामियों के लिए पेंगोड़े लटका है, आपके खर्चे पर हरामियों की तरबियत हो रही है। और नमाजी और ईरोंची दोनों एक खर्चे से, मुस्लिम और गैर मुस्लिम आपकी ज़कात और सदके से मिर्जाई और कादियानियों का इलाज मुआवजे जारी है। दोस्तों, ये उलमा की राय से मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि किसी की भी मदद करना, हुआ वो काफिर हो, हुआ वो जो भी हो, किसी की खिदमत करना, किसी की मदद करना एक अच्छा काम है। और ऐसे अच्छे काम करने वाले इंसान को प्रमोट करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसे डीमोटिवेट किया जाए। दोस्तों, आप भी उलमाए किराम की इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ बताता चलूँ कि ये शख्सियत 88 साल की उम्र में 8 जुलाई 2016 को कराची में कई यतीमों को दागे मुफारकत देकर अपने हाल के हकीकी से जा मिले। अल्लाह पाक इनकी तमाम गलतियों से दरगुजर फरमाकर इनकी की गई नेकियों को कबूल फरमाए और इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और दोस्तों, इस पर्सनैलिटी की पूरी लाइफ को जानने के बाद ज़रूर इनके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही है जिस पर मैं काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ की लाइफ को डिस्कस कर चुका हूँ। तो जाइए और देखिए और अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।